لیبیا کے آرمی چیف محمد علی احمد الحداد طیارے حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ لیبیا کے وزیر اعظم نے تصدیق کر دی۔ ترک میڈیا کے مطابق لیبیا کے آرمی چیف کا طیارہ انقرہ میں گر کر تباہ ہوا۔ ملبہ مل گیا۔ طیارے میں لیبیا کے چیف آف سٹاف سمیت 5 افراد سوار تھے۔ فلائٹ ریڈار کے مطابق محمد الحداد کا طیارہ ٹیک آف کے 16 منٹ بعد ریڈار سے غائب ہوا۔ ترک وزیر داخلہ کے مطابق طیارے نے انقرہ کے ایک ضلع میں ہنگامی لینڈنگ کی درخواست کی تھی، جس کے بعد طیارے سے رابطہ منقطع ہوا۔ حادثے کے بعد انقرہ ایئرپورٹ پر پروازیں معطل کر دی گئیں۔ Arif Habib Consortium, it's your turn now. 135 billion. The Lucky Consortium has decided not to revise their bid offer, so the highest bid offer stands at 135 billion submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulate Arif Habib Consortium on PIA عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے میں خرید لی۔ 75% شیئرز خریدنے میں کامیاب۔ بولی کے تیسرے مرحلے میں 135 ارب روپے قیمت لگائی۔ لکی کنسورشیم نے 134 ارب روپے کی پیشکش کی۔ ایئر گروپ پہلے مرحلے میں 26 ارب 50 کروڑ روپے کی بولی لگا کر باہر ہو گئی۔ حکومت نے 100 ارب روپے ریفرنس پرائس رکھی تھی۔ پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ اجلاس میں ریفرنس قیمت طے ہوئی۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے اجلاس میں منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر بولی کی کارروائی براہ راست نشر کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو PIA کی نجکاری پر مبارکباد۔ بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ PIA کی نجکاری سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا، معیشت مزید مستحکم ہوگی۔ ریاستی اداروں کی نجکاری کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ نجکاری کے سلسلے میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اداروں کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ نجی شعبے کے ساتھ مل کر ترقی اور عوامی فلاح کے لیے پرعزم ہیں۔ PIA ہے وہ ایک ہمارا قومی ادارہ ہے اور الحمدللہ اس نے بہت اچھے دن دیکھے اور وہ دنیا میں نمبر 2 جو ہے وہ ایئر لائن رہی ہے۔ ظاہر ہے ہم جب ایکسپینشن کریں گے تو اور لوگوں کے لیے روزگار کے بھی جو ہے وہ مواقع ہوں گے، اور جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں، جو تجربے کار لوگ ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ بہت اچھے مواقع ہوں گے۔ PIA کو مزید توسیع دیں گے، ملازمتوں کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ PIA خریدنے والے عارف حبیب کہتے ہیں کہ ملازمین کے تجربے کا پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ اس وقت PIA میں 18 سے 19 جہاز ہیں، جن میں 13 سے 14 آپریشنل ہیں۔ پہلے فیز میں جہازوں کی تعداد بڑھا کر 38 پھر 65 تک لے جائیں گے۔ بعد میں ڈیمانڈ کے مطابق تعداد کا تعین کریں گے۔ بلیو ورلڈ سٹی انتظامیہ کی جانب سے عارف حبیب کنسورشیم کو مبارکباد۔ PIA کے تمام سٹاف ممبرز اور سٹیک ہولڈرز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ کنسورشیم میں شامل فاطمہ فرٹیلائزر، سٹی سکول، لیک سٹی کو مبارکباد دی۔ چیئرمین بلیو ورلڈ سٹی سعد نذیر نے پیغام میں کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ CEO بلیو ورلڈ سٹی چوہدری نعیم اجاز اور چوہدری ندیم اجاز کی جانب سے بھی نیک خواہشات۔ عارف حبیب کنسورشیم نے نظر ثانی شدہ ٹرمز آف پریفرنس کے تحت PIA کی کامیاب بڈنگ کی۔ آج صرف پاکستان کی جیت ہوئی ہے اور الحمدللہ یہ آئی تھنک ایک نہایت شفاف اور بہترین طریقے سے یہ پروسیس ہوا ہے۔ میں محمد علی صاحب کو اور پوری ٹیم کو، پرائم منسٹر کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اسپیشلی جنہوں نے یہ PIA جیتی ہے ان کے لیے۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری پر وزیر داخلہ کی وزیر اعظم اور چیئرمین نجکاری کمیشن کو مبارکباد۔ محسن نقوی کا کہنا ہے PIA کی نجکاری شفاف طریقے سے ہوئی، آج پاکستان کی جیت ہوئی ہے۔ وزیر ہوا خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا، نجکاری مبارک ہو، آج کی ٹرانزیکشن مزید کامیابیوں کی نوید ہے۔ PIA کا 135 ارب روپے میں فروخت ہونا ملکی معیشت پر بڑھتا اعتماد ہے۔ حکومت کاروباری اداروں کی نجکاری سے کھربوں روپے کے نقصان سے نجات حاصل کرے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں، نجکاری سے غیر ملکی سرمایہ کاری کو بھی فروغ ملے گا۔ حکومت چاہتی ہے کہ تمام ادارے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ چیئرمین نجکاری کمیشن محمد علی نے کہا، حکومت چاہتی ہے کہ PIA میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری ہو۔ حکومت کا مقصد ادارے کو بیچنا نہیں، پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔
سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری کا کتنا دلچسپ سودا ہوا ہے۔ پی آئی اے کے 75% حصے 135 ارب روپے میں فروخت ہوئے، پھر بھی حکومت پاکستان کو صرف 7% رقم یعنی 10 ارب روپے ہی ملیں گے۔ باقی رقم کو نجی خریدار کے ذریعے ایئر لائنز کے اپنے آپریشنز میں دوبارہ لگانا ہے۔ دیکھا جائے تو بلیو ورلڈ سٹی کنسورشیم کی پہلے کی پیشکش بری نہیں تھی۔ معروف ماہر معیشت خرم حسین کہتے ہیں کہ انہوں نے پی آئی اے کو 10 ارب روپے میں فروخت کر دیا، بالکل اس قیمت پر جو گزشتہ سال بلیو ورلڈ سٹی نے پیش کی تھی۔ تب 60% حصص کی بات ہو رہی تھی، اب 75% حصص کی بات ہو رہی ہے۔ دشمن داخلی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے غیر روایتی حربے استعمال کر رہا ہے۔ قومی طاقت کے تمام عناصر میں ہم آہنگی اور ملٹی ڈومین تیاری ناگزیر ہے۔ غیر یقینی صورتحال میں واضح اور بروقت فیصلے انتہائی اہم ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب۔ کہا، قومی سلامتی کے موجودہ اور ابھرتے چیلنجز کثیر الجہتی اور مسلسل نوعیت کے ہیں، جو کہ ملٹری انٹیلیجنس، سائبر انفارمیشن، اکنامکس اور دیگر شعبوں تک پھیلے ہیں۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز میں ہم آہنگی ضروری ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ مستقبل کے خطرات روایتی نہیں بلکہ بالواسطہ مبہم اور پراکسیز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کو نیشنل سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دے دیا۔ برطانوی جریدے نے لکھا کہ بدلتی عالمی سیاست نے مڈل پاورز کے لیے نیا مگر مشکل دور کھول دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر درمیانی طاقتوں کے سب سے کامیاب ملٹی الائنرز میں شامل۔ ٹرمپ کے غیر رسمی انداز کے ساتھ سب سے بہتر ہم آہنگ ہونے کا اعزاز فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر مڈل پاور سے سفارتکاری کی کامیاب مثال قرار۔ پاکستان میں کی قیادت واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران کے درمیان بیک وقت روابط میں متحرک رہی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تیزی سے بدلتی عالمی سیاست میں پاکستان کے لیے نئے سفارتی مواقع پیدا کیے۔ ٹرمپ کے ساتھ بر وقت خوش گفتاری اور نرم سفارتی رویہ مؤثر ثابت ہوا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کو مایوس کیا۔ بھارت کے لیے درمیانی طاقت کا کھیل توقع سے زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ 2025 میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عالمی افق پر چھائے رہے۔ جنگی محاذ سے ملٹری ڈپلومیسی تک تاریخی کامیابیاں سمیٹیں۔ بھارت کے خلاف جنگ میں فتح پر فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نوازا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں لنچ پر مدعو کیا۔ برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ میں گارڈز آف آنر پیش کیا گیا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے پیٹریوٹک وار میڈل سے نوازا۔ چین، سعودی عرب، مصر اور اردن کے کامیاب دورے کیے۔ فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخارج کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آئی۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں سمیت غیر ملکیوں کی واپسی یقینی بنائی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صلاحیتوں کے معترف۔ فیلڈ مارشل کو انتہائی قابل احترام شخصیت قرار دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوائی۔ پاک بھارت جنگ میں 8 بھارتی طیارے تباہ ہوئے۔ دنیا میں اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا، ٹرمپ نے 1 کروڑ زندگیاں بچائیں۔ پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں جو بات کر رہے ہیں، میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے ڈائلاگ کی، تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی، اس کے بعد بھی دعوت دی۔ اگر وہ اس کے اوپر تیار ہیں تو گورنمنٹ پاکستان بالکل تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی پیشکش۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، پی ٹی آئی سنجیدہ ہے تو حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ کہا، ہم نے اسمبلی کے فلور سے بھی مذاکرات کی دعوت دی۔ جائز مطالبات کی صورت میں بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ ڈائلاگ کی آڑ میں بلیک میلنگ نہیں چلے گی۔ ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت ہر اقدام کو تیار ہے۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम की मुलाकात, पेशावराना राब्तों और दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। वज़ीर दिफा ने तमाम शोबों में बहरीन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का इजहार किया। ISPR के मुताबिक बहरीनी नेवल कमांडर की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात हुई। फरीकैन ने दोनों बहरी अफवाज के दरमियान पेशावराना रवाबित और दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया। मेहमान कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस का दिफा, कहती हैं कानून की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लिमा उसूलों के मुताबिक नहीं। कानून से पहली बार अवाम को अपनी कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। कानून बनाना पंजाब असेंबली का आईनी हक है जिसे रोका नहीं जा सकता। कानून को रोकने का नुकसान मरीम नवाज की ज़ात को नहीं होगा। कब्जा और लैंड माफिया के सताए अवाम का बड़ा नुकसान ज़रूर होगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि इस कानून के तहत अब तक 5000 से ज़ायद हकदारों को उनकी जायदादें वापस मिल चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा 1,69,000 केसेस में से 11,000 सिर्फ प्रॉपर्टी से मुतालिक हैं। कोयटा में बलदियाती इंतखाबात का मेला सजने को तैयार। शहर में उम्मीदवारों के पोस्टर्स, बैनर्स, पेनाफ्लेक्स की बहार। वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए पुरकशिश नारे तहरीर। पेनाफ्लेक्स तैयार करने वाले अफराद का कारोबार भी चमक उठा। बलदियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए 33.6 अरब रुपए इमदाद की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक सरमायाकारी का मकसद पाकिस्तान के ज़रई शोबे को मजबूत बनाना और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना है। रकम मुल्क में ज़रई वैल्यू चेन को मजबूत बनाने में मुआवनत करेगी। IFC ने पहली बार पाकिस्तानी रुपये में सरमायाकारी का ऐलान किया। मुकामी और गैर मुल्की करेंसियों में तवील अल मुद्दती फाइनेंसिंग तक रसाई में इजाफा होगा। बलाई इलाकों में बर्फबारी और सर्द मौसम से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। नागा पर्वत पर 10 फीट और बाबू से टॉप पर 7 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। दियामिर के बलाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। चलास में बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। सवात में हर शहर ने बर्फानी चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद में मकड़ा और पीरचनासी के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में खून जमा देने वाली ठंड का राज। नसर वैली में बर्फबारी के महसूर को नज़ारे। कोयटा, कल्लात और ज़ियारत में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। कराची, लाहौर और पेशावर में भी ठंड का राज।